آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا کہ 126 دن کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا جو عمران خان نے دیا، اس دھرنے میں بھی یہی ایجنڈا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئی ہے، اور 4 حلقوں کو جنہیں کھولا گیا تو پتہ چلا کہ دھاندلی واقعی ہوئی ہے۔ تب تو مولانا فضل الرحمان اس طرح کا کوئی بھی سلوگن لے کر نہیں نکلے تھے، اور اب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے، اور حکومت بننے سے پہلے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب احتساب کا سلسلہ شروع ہوگا تو جتنے بھی چور لٹیرے یا جنہوں نے بھی ملک کی معیشت کو پامال کیا ہے وہ یکجا ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ تینوں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، بڑی پارٹیز ہیں تینوں، یہ تینوں پارٹیز اس وقت یکجا ہیں، ایک دوسرے کو مورل اور پولیٹیکل سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب سے خائف ہو کر اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، یہ اپنی مری ہوئی سیاست کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس طرح کا کوئی ان کا ایجنڈا ہے یا کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہاں پر جو ہماری سیاست ہے وہ اسلام کے تابع نہیں ہے۔ یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے وہ مفادات کی جنگ ہے۔ یہ جتنے بھی احباب ہیں سب کو جو ہے وہ ٹائم مل چکا ہے، اپنے ٹائم پر اپنے وقت میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ عوام وہی پاورٹی، سائمپیتھی، شارٹیج آف دا فوڈ، سم گریٹر پرابلم آف آور پاکستان اینڈ آزاد کشمیر، وہی سلسلے، وہی کارواں، وہی نظام باقی ہے۔ غربت جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی، ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، عمران خان صاحب نے۔ میرا کسی پارٹی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ برملا اظہار کر رہا ہوں، لیکن ہم سب نے دعائیں کی کہ کوئی ایسی واقعی درد دل رکھنے والا تبدیلی لائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بندے نے کوشش کر رہا ہے وہ اگرچہ، لیکن اندرونی جو معاملات ہیں، مثلا انٹرنیشنلی عمران خان صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ گھی کی کیا قیمت ہے، چینی کیا ہے، پتی کی کیا قیمت ہونی چاہیے، ٹماٹر سستے ہونے چاہیے، پیاز سستا ہونا چاہیے۔ اندرون خانہ جو ہیں یہ تمام تر جو کمیٹیاں بنائی جائیں، یہ جو متعلقہ منسٹر ہیں یہ تقریروں کے بجائے عملی اقتدام کریں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو اپنے مفادات کے لیے جیتے تھے، جیتے ہیں اور جیتے رہیں گے، اس وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ جو جس خانوادے سے میرا تعلق ہے، اب صرف اور صرف روحانی سلطنت کے جو سلطان ہیں وہ عنقریب میں دیکھ رہا ہوں یہ پاکستان میں کہ تمام یہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی فیل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں گی، پھر روحانی سلطنت کے جو سلطان ہیں پھر وہ جلوہ گر ہوں گے۔ روحانی سلطنت کے جو سلطانوں کے پرچم حق ہیں وہ لہراتے تھے، لہراتے ہیں اور لہراتے رہیں گے۔ اور آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ لوگوں نے جب بڑے بڑے جو بادشاہت تھی، بادشاہوں کے تاج تھے، ان کو بھی اپنی جوتی کی نوک پر رکھا۔ دیکھیں، ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں، ہمارا خمیر اس مٹی سے بنا ہے، ہم اس پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک جو مدینہ کی سیاست ہے تو مدینہ کی سیاست کو مدینے کا کام کرنا چاہیے، جہاں پر اگر ایک کتے کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو مدینہ کی ریاست ہل جاتی تھی۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے، ہم اپیل کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ یہ آپ اپنا پورے کا پورا کام کریں، اگرچہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی ٹیم کو، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے اسد عمر صاحب آئیں گے، ایک انقلاب آئے گا، یہ پیسے آئیں گے، ہم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، وہ فیل ہوئے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل نہ ہو، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ 5 سال پورے کریں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ لوگوں کے فلاحی کام کریں گے۔